اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک سوسائٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی منزلہ کشتی بنائی، کتنے اہل ایمان اس میں سوار تھے، کتنے دن تک کشتی میں رہنا پڑا، کس جگہ کشتی سے باہر ہے، عذاب الہی میں ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنے قوم کو تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو سخت اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنے قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائی میں اپنے رب سے قوم کی دعائیں بھی کرتے رہے، مگر اس طویل ترین انتظار میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ہی ایمان لے آئے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جبھی آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے معجزات پیش کر دیے۔ انہیں سورہ نوح کی آیت 5 سے 20 کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد نوح نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ کشتی بنانے کے متعلق علامہ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا، اب فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اسے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 اور چوڑائی 600 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ اور قول کے مطابق لمبائی 2000 اور چوڑائی 200 گز تھی۔ مسافرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی پہ اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے مطابق سب متفق ہیں 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھے، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانور اور وحشی جانور کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ اسی کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس پر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے کو نیچے اوپر ہر جگہ اچھی طرح تارکول مار دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے اور کشتی کا سامنے کا حصہ اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے پہ مصروف ہو گئے۔ ان کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے کہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں کہ یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتیلا صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اور ہم بھی تم پہ ایک دن ہنسیں گے جیسا تم ہم پہ ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانور میں سے ایک ایک جوڑے سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی تھی، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مسافرین کہتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل خانہ کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم تعداد بتائی ہے۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لے کر آئے تھے اور ان کے نام حام، سام اور یافس تھے، اور ان کی بیویاں
اور ان میں یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا، اسے طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کرا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر کے اور خود عبادت میں مشغول تھا۔ بھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اگلنے لگا۔ آسمان سے آنے والی قیامت خیز بارش نے ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، اور وہ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی ٹوٹتے چلے جاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے خطرناک اور بکھرے موجوں کے درمیان رواں دواں تھی۔ گویا اتنی طوفانی بارش میں لکڑی کشتی کی حیثیت ہی کیا تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو پھر ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر اس سے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا، پھر 40 دن تک وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، پھر اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہاں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، 150 دن تک پانی میں رہے، جس پر 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے، پھر محرم حرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے، بستی تعمیر کی جس کا نام سامند رکھا گیا۔ ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبان وجود میں آ چکی تھی۔ لوگ ایک دوسروں کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرمایا کرتے تھے۔